ایک خاتون آتی ہے, اس نے کہا حضور میرے لیے دعا کیجئے کہ میں جنت میں جاؤں. تو فرمایا بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی. تو ظاہر ہے کہ یہ بات تو اس پر بڑی شاک گزری, پریشان ہو گئی, تو اس نے رونا شروع کر دیا. تو فرمایا نہیں بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. خاصی پریشان ہوئی تو حضور نے مسکرا کے کہا جو بھی جائیں گی جوان ہو کے جائیں گی. جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا, 33 سال کی عمر کا ہر شخص ہوگا, مرد بھی اور عورت. جردن مردن, داڑھی بھی نہیں ہوگی, مونچھیں بھی نہیں ہوں گی, اور صرف انبیاء علیہ السلام کی کچھ ذوات ہیں اعزاز کے طور پہ جن کی داڑھی ہوں گی, باقی جردن مردن فرمایا گیا ہے. 33 سال کا ان فوان شباب, جوانیاں, تو بوڑھا کوئی بھی نہیں ہوگا. تو کہا کہ بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی. اس طرح ایک شخص آیا, اس نے کہا جناب میں نے سفر پہ جانا ہے اور مجھے کوئی اونٹ عطا کر دیجیے. فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا. اس نے کہا حضور میں نے بچے کو کیا کرنا ہے, نہ بوجھ اٹھا سکے نہ سوار اس کے اوپر ہوا جا سکے. کہا میں تو بھائی بچہ ہی دوں گا. اس نے کہا حضور مجھے کوئی اونٹ دے دیجیے, میری ضرورت ہے. فرمایا میں تو بچہ ہی دوں گا. تو وہ بڑا پریشان ہوا. فرمایا مجھے بتا کوئی اونٹ ایسا ہے جو کسی اونٹ کا بچہ نہ ہو. تو یہ سچ بھی ہے اور مزہ بھی ہے. ایک صحابی تھے, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دیہات کی چیزیں لایا کرتے تھے. ہوتا نا ہمارے بھی دیہاتی دوست آتے ہیں, گڑ لے آتے ہیں, کوئی ساگ پات لے آتے ہیں. تو اس زمانے میں جو بھی دیہاتی چیزیں تھیں, تو وہ بدو تھا کسی دیہات کا, تو دیہات کی کوئی چیزیں لے آیا کرتا تھا, اور پھر حضور اس کو شہر کی چیزیں دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور وہ گھاس لا کے شہر میں بیچتا تھا. تو ایک دن وہ بازار میں گھاس رکھ کے بیچ رہا تھا. حضور علیہ السلام چپکے سے پیچھے سے گئے اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا. اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کولی بھرنا. کیا کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے بھی کسی دوست کی کولی بھری ہوگی نا, جب کوئی آپ کا بڑا گوڑا دوست ہو, اس سے آپ کا ہلکا پھلکا مزاح بھی ہو, تو آپ پیچھے سے آ کے چپکے سے اس کی آنکھیں بند کر دیتے ہیں. آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہر وقت میرا ذکر کرتا رہتا ہے, میں دیکھوں کہ اب اس کے لب پہ سب سے پہلے کس کا نام آتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ بندہ پوچھتا ہے کہ کس نے میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھے, اور انسان کے دماغ میں پہلے وہ نام آتے ہیں جن سے وہ بڑی محبت کرتا ہے. تو کولی بھرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ میں دیکھوں کہ میرا نام کس نمبر پہ آتا ہے, اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلی مرتبہ ہی بوجھ لوں. اللہ اکبر. تو حضور نے آ کے کولی بھر لی. اب حضور کے ہاتھ آنکھوں پہ آئے ہوں اور سینوں تک ٹھنڈ نہ گئی ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے کولی بھر لی, لیکن حضور اس کی آنکھیں دبا رہے ہیں اور وہ بولتا ہی نہیں, وہ بولتا ہی نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں اس نے کبھی بھی نہیں بولنا تھا. سفنے دے وچ ماہی ملیا, سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں. سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں. ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متیں پھر وچھڑ نہ جاواں. حضور آنکھیں دبا رہے ہیں, وہ آنکھیں نہیں کھولتا, بلکہ اس نے کیا کیا, اپنی کمر کو پیچھے کر کے حضور کے سینے سے جوڑ کے رگڑنا شروع کر دیا. پھر حضور خود ہی بولے, فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس نے کہا حضور مجھے کس نے خریدنا ہے, میں تو بہت سستا ہوں. تو میرے حضور نے فرمایا تو بہت مہنگا ہے, تو بہت مہنگا ہے. فرمایا کرتے تھے یہ ہمارا دیہات ہے, ہم اس کے شہر ہیں. تو یہ حضور کا مزاح ہے. تو مزاح کرنا جائز ہے, لیکن حضور نے آ کے کولی بھری نا, کسی صحابی کو جرأت تو نہیں ہے کہ آ کے حضور کی کولی بھر لے. تو چھوٹا بڑے سے مزاح نہ کرے, بڑا چھوٹے سے مزاح